بلندار کسی کو بزم سے اٹھایا گیا، کسی کو بزم میں اٹھایا گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صادق نے کہا ہے. تو نبی آئے، نبی گئے، ہم نے کہا دو جانشین، ایک نبی کے ساتھ گیا، ایک نبی کے ساتھ آیا. جہاں صاحب خلق عظیم پیغمبر تھا تو جو امام اس تاریخ میں گیا وہ بھی اخلاق کا مجسمہ، اخلاق کا مجسمہ، خلق حسنی کا مالک، اخلاق حسنہ کا مالک. اگر نبی کریم تھے، نبی صاحب خلق عظیم پیغمبر تھے تو یہ اخلاق حسنہ کا مالک ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. اور جس تاریخ میں نبی آئے، جس تاریخ میں نبی آئے، نبی صادق تھے، سچے نبی تھے، نبی صادق تھے، لہذا جو امام آیا وہ امام صادق تھا. محمد نبی کے صفات کا مجسمہ، نبی کے اخلاق کا، جو نبی کے صفات ہے ان کے لیے یہی صفات ہے. عزیزو، نبی کے دور اقتدار اور نبی کا یہ دور یا نبی کے وہ جانشین کا دور، اس کی حکومت کا دور، روایات کے اعتبار سے معصوم سے پیغمبر نے تو کہا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کی حکومت میں عدل و انصاف کی حکومت ہوگی. لیکن نبی کے دور میں علم اس منزل پہ تھا، لوگوں کی سمجھ اس منزل پہ تھی کہ ابھی ظاہر پہ فیصلہ کیا جائے، ابھی ظاہر پہ فیصلہ کیا جائے، ابھی معرفت اس منزل پہ نہیں آئی ہے، ابھی ظاہر پہ فیصلہ ہونا ہے. لہذا نبی نے کہا انما اقضیکم بینکم بالایمان والبینات، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہوں. کاہے کے ذریعے سے؟ ایک تو قسموں کے ذریعے سے، گواہ نہیں ہے تو قسم کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا، اور اس کے علاوہ پہلی منزل میں گواہی ہوتی ہے، گواہ ہے تو گواہی سے فیصلہ، اگر گواہ نہیں ہے تو قسم کے ذریعے سے فیصلہ. دو معیار تھے دور پیغمبر میں. لیکن جب اس کی حکومت کا دور آئے گا، جو نبی کا آخری ہوا، آخری جانشین ہوگا، روایات نے بتایا کہ اس دور میں فقط ان شواہد پہ فیصلہ نہیں ہوگا، فقط اخبار، فقط شاہدوں کے اوپر، فقط ایمان کے اوپر، قسموں پہ فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ علم اس منزل پہ ہوگا کہ وہ امام اپنے علم کے ذریعے سے فیصلہ کرے گا، وہ اپنے علم کے ذریعے سے فیصلہ کرے گا. گویا امام اپنے علم کے ذریعے سے فیصلہ کر کے بتائیں گے علم اتنی ترقی کر گیا ہے، اب میرا فیصلہ حق ہے، اب میرا فیصلہ حق ہے. ہر آدمی سمجھ رہا ہے اس لیے کہ میرا علم خطا نہیں کر سکتا، میرا علم غلطی نہیں کر سکتا، یہ علم حق ہے، یہ فیصلہ حق ہے، ہر آدمی مانے گا. اب گواہوں کا بہانہ نہیں لیا جا سکتا، اب گواہوں کا بہانہ نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اسی ظاہر کا بہانہ لے کے حکومت نے شہزادی کو ان کے حق سے محروم کر دیا. حکومت نے شہزادی کو ان کے حق سے محروم کر دیا، اور کہا گیا ایک جھوٹا سا بہانہ، ایک ظاہری بہانہ کہ آپ کی گواہی ناقص ہے کیونکہ حسنین بچے ہیں. لیکن عزیزو، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو قرآن پہ اعتماد نہیں ہے، آپ قرآن کو نہیں مانتے. عصمت مریم کی گواہی عیسیٰ نے دی تھی، عصمت مریم کی گواہی عیسیٰ نے دی، عیسائیوں نے مان لیا. تو آپ کا عقیدہ معاذ اللہ عیسائیوں سے بھی آپ ابتر ہیں. صلوات محمد. انہوں نے بہرحال گواہی کو مان لیا تھا، آپ گواہی کو نہیں مان. حسنین کی گواہی، عیسیٰ چند دن کے تھے، یہ تو چند سال کے ہیں.
یہ تو چند سال کے ہیں. اور عزیزوں اب آپ دیکھیں کیا ہوا, کہاں کی گواہی ناقص ہے, لہذا آپ کو حق نہیں دیا جائے گا. ایک ظاہری بہانہ, ایک ظاہری توجیہ بہرحال تلاش کر لی گئی, چونکہ گواہی چاہیے, ایک ظاہری گواہی تلاش کر لی گئی. اسی وجہ سے شاید یہی راز ہے. اب یہ امام جو فیصلہ کرے گا گواہوں کا سہارا نہیں لے گا, بلکہ اپنے علم سے فیصلہ کر کے بتائے گا تم نے باغ دنیا سے میری دادی کو محروم کیا تھا, گواہوں کے نہ ہونے کی وجہ سے میں اپنے علم کے ذریعے سے تمہیں باغ جنت سے باہر کر دوں گا. امام مختلف ہر زبان کو جانتا ہے, امام الانس والجن ہوتا ہے, انسانوں کا بھی امام ہے, جناتوں کا بھی امام ہے, ساری کائنات کا امام ہے. نہیں عزیزو, ساری کائنات کا, اس لیے کہ نبی کو مسلمان یہی تو کہتا, قرآن بھی کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, یعنی آپ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. عالمین کیا ہے؟ عالمین کہاں تک ہے؟ دنیا ہے, آسمان ہے, زمین ہے, آسمان ہے, کیا ہے؟ تو عزیزو اس کو سمجھنا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جہاں اپنی ربوبیت کے دائرے کو بتایا, جہاں اللہ نے یہ بتایا کہ میں کس کا پروردگار ہوں, میں کس کا پالنے والا ہوں, وہاں اللہ نے یہی تو کہا الحمدللہ رب العالمین, یہی تو کہا الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس پروردگار کی کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے, عالمین کا پالنے والا ہے. اب آپ سمجھے کہ جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے وہاں تک میرے نبی کی نبوت ہے, وہاں تک میرے نبی کی نبوت ہے. مسلمانوں, جب نبی کی نبوت کا دائرہ یہ ہے کہ جہاں جہاں تک نبی کی نبوت ہے تو جو نبی کی جگہ آئے گا, جو نبی کی جگہ آئے گا وہ فقط تمہاری رہبری نہیں کرے گا بلکہ عالمین کا رہبر ہوگا, عالمین کا رہبر ہوگا, عالمین کی ہدایت کرے گا. اگر یہ صلاحیت ہو تو کسی کو بٹھا دو, میں مان لوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں کی بھی رہبری کرے, ساری کائنات کی رہبری کرے. یہاں تو حال یہ ہے, کہتے ہیں میں تو ایک عام انسان ہوں, کبھی بھول بھی جاتا ہوں, کبھی شیطان بھی طاری ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مجھ سے زیادہ تو میری بیٹی جانتی ہے. صلوات محمد اب وہ نہیں آئے گا جس کے اندر یہ صفات ہے, بلکہ وہ آئے گا جو کائنات کا رہبر ہو اور کائنات کی رہبری کر سکے, کائنات کی رہنمائی کر سکے, سب کی ہدایت کی ذمہ داری کو قبول کر سکے. اور مولا کائنات نے اس بات کو واضح بھی کیا ہے. عزیزو, علی نے اس بات کو واضح بھی کر دیا. صلوات محمد لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, نعرہ حیدری.
बाबा से बुलंद सलवार तो नबी का वो जानशीन वो होगा जो भी आए वो इसकी जगह हो। आप वाक़या मशहूर है कि आपने मस्जिद कूफा में इस बात को साबित कर दिया और लोगों के सामने वाज़ेह कर दिया कि मैं फ़कत इंसानों के रहबर नहीं हूँ, कायनात का रहबर हूँ। जिन्नात भी अगर मसला फंसता है तो इन तक आते हैं। ये इमामुल इंस वल जिन है। तो ये जो नबी का जानशीन है ये सारी कायनात का जानशीन है। सारी कायनात का सारी कायनात में नबी का जानशीन है। फकत इंसानों की रहबरी नहीं करता। ये कहाँ है? ये कहाँ है? रवायात ने चंद मकामात बताया, मदीना बताया, दश्त बताया, सहरा बताए और उसके साथ साथ जितवा कहा गया जो मक्के के नज़दीक है और इसी तरह बसरा और कूफे को कहा गया। तो अजीजों अब आप अंदाज़ा लगाएं हमारा इमाम लोगों के दरमियान है। हमारा इमाम लोगों के दरमियान है और जिस इमाम की आज तारीख़ शहादत है इसके मुताल्लिक़ मिलता है कि एक मरतबा लोग आपके फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे। एक शख्स कहता है जो बज़ाहिर दोस्त नहीं है, कहता है इतने फ़ज़ाइल और कमालात अगर आपके इमाम के हैं तो मुझे यकीन उस वक्त होगा कि मैं एक कागज़ पे कलम फेर के लिखूंगा नहीं, अपने सवालात फ़कत ऐसे ही तहरीर कर दूंगा, रोशनाई नहीं रहेगी और जवाब अगर आ जाएगा तो मुझे यकीन हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि बाबा से बुलंद नारे हैदरी उसने क्या कहा कि मुझे यकीन है, दलील मांगना ये उसका इख्तियार है। उसने कहा मुझे यकीन तब होगा कि मैं एक कागज़ पे अपने सवालात लिखूंगा लेकिन तहरीर नहीं होगी और जवाब अगर आ जाएगा तो मुझे यकीन हो जाएगा कि वाक़ई ये इमाम है, इनके अंदर ये सलाहियत है। तो इम्तिहान के लिए उसने तहरीर फरमाया और गोया ऐसे ही सादे कागज़ के ऊपर तहरीर कर दिया, जिसे कुछ लिखा नहीं, हाथ फेर दिया। अजीज़ों सवालात लिख दिए, उधर से जो जवाब आया तो न ये कि सवाल का जवाब दिया हो, फ़कत सवाल का जवाब तो तहरीरी फरमाया और उसके साथ साथ इसका भी नाम लिखा, इसके बाप का भी नाम लिख दिया, इसका भी नाम तहरीर किया, इसके बाप का नाम तहरीर करके बताया हम तुम्हें भी पहचानते हैं, तुम्हारी वल्दियत भी जानते हैं। नारे हैदरी नारे सलवार। ये 11वें इमाम से पूछा गया। इसका नमूना अजीजों हम देखते हैं, इमाम का चाहने वाला 15 शाबान आती है तो अरीज़े की शक्ल में अपनी मुश्किलात लिखता है, उधर से जवाब आता है, हल होते हैं मसाइल। ये इस बात की दलील है कि फ़कत इंसानों के इमाम नहीं है, ये कायनात के इमाम है, ये कायनात के इमाम है। इसको हमने यही देखा, लिहाजा इनका गम भी वो गम होगा जो कायनात का गम होगा। लिहाजा सरकार इमाम हुसैन के गम में हमने ये देखा कि जमीन रोई, अर्ज़ करबला को ज़ल्ज़ला आया, फरात का पानी नैज़ो उछला, इसके साथ साथ आफ़ताब को गहन लग गया। ये क्यों था? इसलिए कि कायनात का इमाम
اس دنیا سے گیا تھا اسے شہید کیا تھا، اسے پیاسا شہید کیا گیا تھا۔ عزیزو آج کے دن وہ جو کائنات کا امام ہے اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائے ہمارا اور آپ کا امام کتنا غمگین ہوگا، اس لیے کہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اور اس کے علاوہ دوہری مصیبت ہے۔ آج کے دن اہل حرم مدینہ آئے ہیں، یعنی ہمارے امام کے لیے دو عظیم مصیبتیں ہیں۔ باپ اس دنیا سے چلا گیا، باپ جاتا ہے تب بیٹے کو احساس ہوتا ہے کتنا بڑا سایہ ہمارے سر سے ہٹ گیا۔ آپ اندازہ لگائے امام کے باپ اس دنیا سے جب گئے تو حالات ایسے ہیں کہ آپ لوگوں کے درمیان نہیں آ سکتے، آپ لوگوں کے درمیان نہیں آ سکتے، لیکن امام کی نماز امام پڑھاتا ہے، لہذا آپ نے آ کے نماز پڑھائی اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور باپ کے غم میں گویا اکیلے ہیں، سسکیاں لیتے ہیں، کوئی نہیں ہے جو تسلی دے، جو دلاسا دے، چونکہ آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ عزیزوں کربلا میں ہمیں یہ منظر نظر آیا، اہل حرم اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا جو امام زین العابدین کو پرسا دے، باپ کی مصیبت کا پرسا، بھائی کے شہید ہونے کا پرسا، چچا کے شہید ہونے کا پرسا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اہل حرم کوفے کی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے شام میں زندان شام، دربار شام، بازار شام، یہ تین اہم مناظر تھے جہاں سے اہل حرم گزرتے رہے۔ عزیزو جب امام چہارم سے پوچھا گیا مولا آپ کو سب سے زیادہ اذیت کہاں ہوئی، تو امام کا ایک ہی جملہ رہتا تھا، الشام الشام الشام۔ یہ شام کو تین بار آقا کیوں کہہ رہے عجب نہیں، مولا شام کے تین منازل کی طرف اشارہ ہو۔ ارے بازار شام جہاں آئینہ بندی کر دی گئی تھی، اہل حرم کو وہاں سے گزارا گیا۔ زندان شام جہاں دن کی دھوپ رات کی اوس پڑتی تھی، اہل حرم کو وہاں رکھا گیا۔ اور عزیزوں ایک عظیم مصیبت وہ دربار شام تھا جہاں 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا۔ زینب بے مخلو چادر تھی، اہل حرم بے مخلو چادر سے۔ جبھی تو زینب جب مدینے آئی تو عزیزو نانا کی خبر پہ آ کے یہی تو کہا، اے نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب دکھاتی ان بازوؤں میں نیل پڑ گئی ہے۔ اے نانا ہر مسافر تحفہ لے کے آتا ہے، اے نانا آپ کی نواسی تحفہ لے کے آئی ہے۔ اور زینب نے ایک کرتا نکالا، قبر پیغمبر پہ رکھ دیا۔ اے نانا یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے جس کو آپ زبان چھپاتے خدا تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہے۔
ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما، ہمیں جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار انہیں بیمار کربلا کے سب میں شفا کاملہ فرما۔ خدایا ہمارے مرحومین خاص طور سے ممتاز جعفر صاحب کے خانوادے کے مرحومین کی مغفرت فرما اور جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خدایا تجھے تیرے نبیوں کی آل پاک کا واسطہ ہے، جہاں جہاں بھی اہل بیت کے رہنے والے رہتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سب واقع دائم کرا دے، آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کی آواز میں انسان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مولانا ممتاز جعفر صاحب کے والدین کریمین اور ان کے دادا مولانا جعفر صاحب محمد جعفر صاحب اور ان کے خسر معظم مرحوم علی امام صاحب اور جو اس خانوادے کے مرحومین ہیں ان سب کی جنسیہ خاتون والدہ مرحومہ ہیں اور راشد حسین صاحب والد مرحوم بزرگ کی آواز پاتی